ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی شاہزیب جیلانی جو ڈان نیوز کے ذرا ہٹکے کے اینکر بھی ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. آج جب ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اسی دن میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم, صدر پاکستان کی جانب سے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کی جانب سے آزادی صحافت کے حوالے سے بہت اچھے بیانات دیے گئے ہیں. لیکن جو کرنٹ سٹیٹس اگر ہم دیکھیں شاہزیب, پریس کی سچویشن کا, صحافت کا, صحافیوں کا, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا بتدریج یہ پاکستان میں سپیس کم ہو رہی ہے اظہار رائے کی, یا کچھ بہتری ضرور آ رہی ہے؟ ہمارے سیاسی قیادت نے جو بیانات دیے ہیں اچھی بات ہے, لیکن بیان سے زیادہ عمل کرنا اور بھی اچھا ہے. بیان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک سیاسی کمٹمنٹ ہے ہمارے بنیادی حقوق سے, ہمارے ہاں آزادی صحافت سے, آزادی اظہار سے. لیکن عملاً جو ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو, ہمارے ہاں اظہار آزادی کا جو سپیس ہے وہ کم ہوتا گیا ہے. اور اگر آپ ایویڈنس اس کا چاہیں تو آپ دیکھ لیں. آپ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیکا کے کیسز لگ رہے ہیں, صحافیوں پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, بندہ غائب ہو جاتا ہے, شور مچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انہیں این سی سی آئی اے نے اٹھا لیا ہے. پوچھتے ہیں کہ بھائی جرم کیا ہے, تو ایک گھسی پٹی سی ایف آئی آرز ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک ٹریک ریکارڈ ہے جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ریاست مخالف بات کر رہے تھے, اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اور میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک نیوکلیئر طاقت ہے, ہمارے ملک کی ایک زبردست فوج ہے, ہمارے ملک کی جو قیادت ہے وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوا رہی ہے. ٹرمپ سے لے کر صدر شی جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. ایسا ملک, ایسا مضبوط ملک جو ہے وہ کیسے ایک ٹویٹ کی وجہ سے ہل جاتا ہے یا اس کے ادارے ہل جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے جو اکابرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس سے ان کو خطرہ ہے؟ انہیں تو بہت سیکیور فیل کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے اور جو ہماری ریاست ہے, ہماری عدلیہ ہے, سب ایک پیج پر ہیں. تو خوف تو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی صحافی جو ہے حکومت کو اکاؤنٹیبل کر رہا ہے, کسی کرپشن کا ذکر کر رہا ہے, کہ کوئی منصوبہ ناکام ہونے کی بات کر رہا ہے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر تجزیہ دے رہا ہے, تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل, اور آپ نے بالکل درست کہا شاہزیب. دیکھیں خارجہ پالیسی پر آئی ریممبر کہ جب وی اسٹیپ انٹو جرنلزم دیٹ واز اے نو گو ایریا فار آل آف اس. لیکن آہستہ آہستہ اب ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہ ہونے یا کمپلیٹ ہو گیا اس کی تنقید اگر کی جا رہی ہے, کسی پارٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, یعنی اگر کوئی بھی صوبہ ہے اس کی حکومت اگر پرفارم نہیں کر رہی, گورننس کے مسائل ہیں, ایون وفاق پہ کی جا رہی ہے, تو وہ ایک پرسنل وینڈیٹا بن جاتا ہے. یعنی حکومت اس کو, جو بھی حکومتیں ہیں وہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں. تو کیا ان تمام جماعتوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو نظام ہائبرڈ ہے اس میں آوازیں بھی بس اب ایسی ہونی چاہیے جو صرف مثبت ہوں؟ دیکھیں, ہائبرڈ نظام کا جو تسلسل ہے اس میں ہماری بعض لوگوں کی توقع شاید یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک طرف ریاست ہے اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں. اگر ریاست اور سیاسی جماعتیں مل کر ساتھ چلتے ہیں تو امید بعض لوگوں کو شاید یہ تھی یا خوش فہمی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی جمہوریت کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے, نعروں کی حد تک ہی صحیح, تو وہ ریاست میں بھی جو ہے پریویل کریں گے کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹالرنس ہونا چاہیے, تھوڑا سا جمہوری حقوق ہونے چاہیے. ہم اس کا الٹا اثر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ریاست ہمارے ہاں آپریٹ کرتی آتی تھی, زیرو ٹالرنس, اس کو پکڑو اس کو اٹھا لو, اب یہ سیاسی پارٹیاں اور ان کی حکومتیں بھی ایسے ہی بیہیو کر رہی ہیں. سندھ میں جو پارٹی حکومت میں ہے پچھلے 17-18 سال سے, وہ مشہور تھی پیپلز پارٹی کہ سب سے زیادہ ٹالرنس سندھ میں ہے. ہم نے اب دیکھا ہے کہ اگر آپ کرٹیسائز کریں کسی منصوبے کو ریڈ لائن کے حوالے سے تو یہ اشتہارات بند کر دیتے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, وہاں پہ ہم نے جو ایک پرسنالٹی کلٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہاں کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو آپ کسی چیز کو کرٹیسائز کر لیں تو شور اٹھ جاتا ہے اور آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں, ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹرولنگ کے لیے تو پی ٹی آئی بدنام تھی, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگتا یہ کہ بدنام زیادہ تھے لیکن باقی بھی ان سے زیادہ الگ نہیں ہیں. تو اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری جو پارٹیاں ہیں جن کی بقا جمہوریت میں ہے, جن کی سیاست جمہوریت میں ہے, ان کو صرف بیان بازی سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا دل گردہ کرنا چاہیے کہ یار اگر کوئی تھوڑا بہت بول رہا ہے, کہیں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں.
اور طریقہ واردات جسے کہتے ہیں اس آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے میں وہ تھوڑا ایک بدل دیا گیا ہے. یعنی پہلے انڈیویجول تک بات رہا کرتی تھی, اب لگتا ہے کہ بڑے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے, جس میں جو حال ہی میں جو قوانین ہیں جو میں اور آپ اور ہمارے دیگر کالیگز اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے ہیں, جس میں پیکا ہے, جس میں جو پنجاب کی ڈیفیمیشن لا ہے, جس میں جو سائبر کی لاز لائی گئی ہیں, تو کیا یہ آوازیں دبانے کے لیے ہے, اور ایسے میں پھر صحافی کس طرح سے آپریٹ کریں؟ نادیہ, ہمیں ایک obsession نظر آتا ہے کہ بیانیے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. ہماری انفارمیشن منسٹری ہو, ہمارے حکومت کے دیگر لوگ ہوں, دیگر ادارے ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کل ہمارے یہاں سی جے میں سینٹر آف ایکسلنس ان جرنلزم میں جو ایک صحافیوں کا میلہ لگا, اس میں بارہا یہ بات کی گئی, اور فریڈم نیٹ ورک کی بھی جو رپورٹ آئی ہے پچھلے سال کے حوالے سے, سب لوگوں نے یہ بات مانی کہ ایک وقت تھا کہ صحافی کو اٹھا لیتے تھے, اس کی لاش ملتی تھی, اسے جان سے مار دیتے تھے. اب اس میں سفیسٹیکیشن آ گئی ہے کہ میڈیا کو سبق سکھانا ہے تو وہ لوگ جو زیادہ بول رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں ان پہ آپ کیس ڈال دیں, اور کیس جو ہے وہ جس لا کے تحت ڈالیں گے وہ تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے, تو وہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو صرف قانون کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. حالانکہ قانون کو جب وہ ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ویگ ہے, اور آپ اس قانون کے تحت جو ہے ہر جائز ناجائز بات کو آپ لوگوں کو رگڑا دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابیوز ہے, پیکا لا کا ہو, سائبر لاز کا ہو, ڈیفیمیشن لا کا ہو, ڈیفیمیشن کا دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ریزنیبل ممالک ہوتے ہیں وہ اس کو کرمنلائز نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ جو لا بنایا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ عام لوگوں کی جو حد تک عزت ہے اس کو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی آپ حد تک عزت نہیں کر سکتے. بھائی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ باقیوں سے بہت اوپر ہیں, آپ ماورا ہیں, آپ طاقت کے آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ادارے ہوں یا سیاسی قیادت ہو, ان میں انٹالرنس بڑھتی گئی ہے. میں یہ نہیں بالکل نہیں کہہ رہا نادیہ, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم جس کی پگڑی اٹھانا چاہیں, کیریکٹر اسیسنیشن کرنا چاہیں, ہم خواتین لیڈرز کو جو ہیں ان کو ہم ٹرول کریں یا ان کو ٹارگٹ کریں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, تو بٹ اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں آپ جائز جو اظہار آزادی ہے اس کو بھی سلب نہیں کر سکتے. لیکن بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ, اور انہی لوگوں کا جو کہ انیکٹ کرتے ہیں لاز, ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان میں سے بعض کہ اس حد تک بھی آپ ہی لوگوں نے ہمیں پہنچایا ہے. یعنی کئی آپ ہی کی برادری میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ڈائریکٹ اور پرسنل اٹیکس کیے کہ ہم مجبور ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے بھی صحافی ایگزسٹ کرتے ہیں جنہوں نے پروپیگنڈا کیا, ایکٹیویزم کیا, صحافتی اصولوں کے برخلاف کام کیا, جس نے انیبل کیا اس انوائرمنٹ کو ٹو میک اٹ سو لائک کمپیکٹ فار جرنلزم؟ ایسا ہوا ہے, اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہماری سیاسی پارٹیوں پہ بھی ہے اور ہمارے اداروں پہ بھی ہے جنہوں نے صحافیوں کو استعمال کیا. کتنے لوگ ہم ابھی جانتے ہیں جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, تو کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کرتے, ہمیں تو وہ فائلیں لا کے دکھا رہے تھے کہ وہ فلاں فلاں پارٹی والے کرپٹ ہیں تو ہم نے اس کو مان لیا. بڑی معصومیت سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ استعمال ہونے کے لیے تیار ہوں گے, چاہے وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہو یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو, اگر آپ یوز ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ کی اپنی گریڈ ہے, لالچ ہے, یا چلے میں مان لیتا ہوں کہ وہ نظریہ بھی ہوگا, جب آپ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں اور آپ اتنا ٹاکسک کر دیں گے انوائرمنٹ کو, تو ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے اس کی. میں ایسے صحافیوں کو جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بگاڑنے میں, اس ماحول کو خراب کرنے میں ہمارے حکمرانوں کا بڑا ہاتھ ہے. انہیں یہ ذمہ داری لینی ہوگی, اپنے کندھوں سے وہ ذمہ داری نہیں اتار سکتے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, اور اس میں کوئی زیادہ یا کوئی کم, ان سب کا ہاتھ ہے, اور انہیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. اگر آپ میڈیا کو کچھ آزادی دے دیں تو ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنے جو ایتھیکل باؤنڈریز ہیں ہم خود ڈیفائن کریں, ہم اپنا اندرونی احتساب بھی کریں. ہمیں آپ اتنا انڈر پریشر رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے, ہم اتنا فائر فائٹنگ میں لگے رہتے ہیں, ہم اتنا سینسرشپ سے نمٹنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو گڑبڑیں ہیں, جو اصلاحات ہیں, ہم اس طرف نہیں جا پاتے جس کی ہمیں جانا چاہیے, اس کی بھی ضرورت ہے. فلموں کے سینسر بورڈ بھی کیا سینسر کرتے ہوں گے جتنا میڈیا کو بہت کچھ اب سینسر کرنا پڑتا ہے اس انوائرمنٹ میں. بٹ تھینک یو سو مچ, وی ول کیپ فائٹنگ فار دا پریس فریڈم لائک آل آر کولیگس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.